السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں عبداللہ بن زبیر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 5ویں سپارے کی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور آج ہم ان 8 چیزوں کو مختصراً اپنی گفتگو میں سمیٹیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ داری کی ترتیب بیان کی ہے، تدبیر بیان کی ہے۔ خانہ داری میں مرد کو قوام بتلایا گیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، عورت کو اپنے ماتحت رکھ سکتا ہے، عورت اس کے گھر کی ملکہ ہے اور اس کے گھر کے سارے نظام کی امور کی ذمہ دار ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، بچوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ تو یہ امور خانہ داری کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنا کر عورت کو اس حوالے سے جوڑ دیا ہے کہ اس نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور اس صورت میں یہ حکم بھی ہے کہ اگر عورت اس کی اتباع نہیں کرتی تو وہ اس سے الگ بھی رہ سکتا ہے، اپنا بستر بھی الگ کر سکتا ہے اور ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتا ہے۔ یاد رہے، عورت پر تشدد اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے، عورت کو مارنا اسلام میں درست نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اور دوسرے نمبر پر عدل و احسان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کو لازمی قرار دیا۔ یہ معاشرے کا حسن ہے۔ معاشرے میں اگر عدل و احسان نہ ہو تو معاشرہ فساد اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرہ ظلم پہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، اگر معاشرے کو قائم رکھنا ہے تو اس میں عدل اور احسان کا پہلو نمایاں رکھنا ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، کیونکہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں جہاد میں جاتے ہوئے کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے مر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ان آیات میں یہ بتلایا ہے، اس سپارے میں یہ بتلایا ہے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، وہ جہاد میں بھی آ سکتی ہے، بغیر جہاد کے بھی آ سکتی ہے۔ تو جہاد میں جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہاں پہ موت ہی آئے گی، اور جہاد سے بیٹھے رہنا آپ کی زندگی کو تحفظ نہیں دے گا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ مل کر رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں منافقین کی مذمت کا ذکر کیا ہے۔ جو منافقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر متنبہ کیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ منافقین جو آپ کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ آپ بھی ان کی طرح دوغلے ہو جائیں، کبھی کچھ مانیں کبھی کچھ مانیں، سامنے کچھ ہوں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوں۔ تو منافقین کی جو عادات تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے مومنین کو ان سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا کا تقرر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ضمناً یہ پچھلے سپاروں میں بھی ایک جگہ یہ بات آئی ہے، اور اس سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو، کسی انسان کو قتل کرنے والے کو قتل قرار دیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور یہ حدود اللہ میں سے ایک حد ہے۔ اور 6 نمبر پر ہجرت اور صلاۃ خوف۔ ہجرت کیا ہے؟ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف کسی عالی مقصد کے لیے چلے جانا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی 13 بہاریں گزارنے کے بعد، اپنی نبوی زندگی کی 13 بہاریں گزارنے کے بعد مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس وقت سفر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہمراہ تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ہجرت بھی ثابت ہے۔ پھر 10 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پھر مکہ کی طرف آئے، تو یہ ہجرت تھی۔ اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں جو غزوات ہوئے اور جو جنگیں ہوئیں، سرایا ہوئے، تو ان میں ظاہراً نمازیں بھی ظاہر بات ہے ادا کی گئی ہوگی، تو ان کے لیے صلاۃ خوف تھا کہ خوف کی وجہ سے جو نماز ادا کی جاتی تھی، کچھ ساتھی نماز پڑھتے، کچھ ساتھی ان کا انتظار کرتے، تو صلاۃ خوف کا ذکر بھی ان آیات میں کیا گیا اس سپارے میں ہے۔ اور ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک منافق نما، ایک مسلمان نما ایک منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ اس نے کوئی چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا کہ اس نے چوری کی ہے، اور اس نے وہ الزام یہودی پہ لگا دیا کہ اس یہودی نے یہ چوری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جب یہودی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا تو فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اللہ رب العزت نے آیات نازل کی کہ اس یہودی نے یہ چوری نہیں کی ہے، چوری کرنے والا وہ
فلاں ہے، جب اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا ہے، بذریعہ وحی اللہ نے اطلاع دے دی ہے، تو وہ وہاں سے بھاگا اور مکہ کی طرف چلا گیا۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے، مکہ کی طرف چلا گیا اور وہیں پر وہ ظاہر ظہور پھر کافر ہو گیا اور کافر ہی کی موت مرا۔ تو اس منافق کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اپنی حد کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے، یہودی اگرچہ ماننے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی سزا اسے ملنے والی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اس منافق کو واضح کیا اور یہودی کو سزا سے بچا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو پسند نہیں کرتے۔ وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ اہل کتاب میں سے تھا، اب ناجائز ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرما دیا اور اس منافق کو ویسے ہی اللہ رب العزت نے سزا دے دی کہ وہ دنیا میں ہی خائب و خاضر ہو گیا۔ اور جہاں تک بات ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی، جو اس سپارے کا 8واں حصہ ہے، مطلب 8ویں چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو شیطان کے راستے سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور شیطان سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ شیطان سے بچا جائے۔ اور قرآن مجید کی دیگر متعدد آیات میں بہت سی جگہوں پر شیطان کو دشمن بتلایا گیا ہے کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ یہ آپ کے ایمان پہ حملہ آور نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کی اتباع بھی کی جائے، عورتوں کے حقوق بھی پورے کیے جائیں۔ اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی بات ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری امت مسلمہ، امت محمدیہ میں ہیں، جیسے یہ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طرح ناخن تراشنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طرح بالوں کی حجامت بنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نفاست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری امت مسلمہ کی شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ شامل ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں 6 سپارے کے ساتھ ملتے ہیں اور 6 سپارے کے احکامات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس پر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔